رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صلوات بجے محمد وآل محمد. ایک بار گزارش کر کے کوشش کرتا ہوں کہ جو حضرات جہاں بھی ہیں تھوڑا ممبر سے نزدیک تشریف لے آئیں، اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ممبر سے جو باتیں کہنے آئے ہو وہ مانی جائیں گی کہ نہیں. اس لیے کہ ہم صرف یہاں سنانے نہیں آتے، اس ممبر سے وہ سنانے آتے ہیں جو دین نے ہم سے ماننے کے لیے کہا ہے. میرے کان میں آ کے مرحومہ کا نام بتایا گیا تھا کہ ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں، ان کا نام بھی اور ان کے والد کا نام بھی. میں بڑھاپے سے ہٹ کے بیماری کے باعث تھوڑا شارٹ میموری لاس کا شکار ہوں. میں اتنی دیر میں بھول گیا، لیکن اسی بہانے مجھے ایک بات اپنے بچوں، بزرگوں، بیٹیوں سب تک پہنچانے کا موقع مل گیا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فاتحہ ہو، چاہے وہ ممبر پہ ایصال ثواب کے لیے پڑھوایا جائے یا کھانا رکھ کے سورہ پڑھ کے فاتحہ کیا جائے. اگر کوئی مرحوم کا نام نہ لے تو کوئی زور سے پکارتا ہے صفی حیدر ولد حسن جعفر مرحوم. میں نے اپنے نام لیا، کسی اور کو فاتحہ نہیں پڑھوایا ہے. حالانکہ فاتحہ مرحومی کے لیے نہیں، ہر سنت اور مستحب کام مرحوم کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور زندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ میرے لیے فاتحہ پڑھوانا چاہیں تو آپ پڑھوا سکتے ہیں، اور میں لکھنؤ کا نہیں ہوں، اس لیے برا بھی نہیں مانوں گا. دیہاتی ہوں، لکھنؤ کو بگاڑنے کے لیے بس گیا ہوں یہاں آ کے. تو میں عزیزو، نام پہ بڑا زور ہے ہمارے یہاں. اب میں تلخ لفظ بول رہا ہوں، یہ ہماری معرفت پروردگار کی کمیوں کی دلیلوں میں ایک دلیل. ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم تم سے اتنا قریب ہیں کہ تمہارے دل اور تمہارے بیچ میں بھی حائل ہو سکتے ہیں. تو جب وہ دل و دماغ میں ہمارے پیدا ہونے والے خیالات سے واقف ہے تو پھر اب نام کا کام کیا رہ گیا. یہ تو ہماری عادت پڑ گئی عدالت سے کہ وہاں جب مجرم پکارے جاتے ہیں
تو نام پکارا گیا، پھر اس کے باپ کا نام بھی کہ کہیں دوسرا نہ بلا لیا جائے۔ تو وہ جاہلوں کا مجمع ہے، وہاں ضرورت ہے۔ یہاں آپ کی نیت اور ارادے کو اللہ جانتا ہے، آپ کا خالی پڑھ دینا کافی ہے، نام بتانے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر نماز پرانے زمانے میں نیتیں ختم ہو گئی ہیں، نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت پیچھے اس پیش نماز کے طرف کعبہ، منہ طرف کعبہ شریف کے قربتاً اللہ، آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں سکھایا گیا، مگر آپ کے اڑوس پڑوس میں سکھایا جاتا ہے۔ اس میں بھی لوگ پوچھتے تھے مولانا صاحب کا نام کیا ہے؟ مولانا صاحب کا نام آپ کو معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو، مگر آپ کو مولانا صاحب کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں عدالت پائی جاتی ہے۔ آپ لاکھ امامہ پہنے کھڑے ہیں وہ، لیکن آپ نہیں پہچانتے ہیں اور آپ کو ان کی عدالت کا پتہ نہیں ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ اگر وہ وہی نماز پڑھا رہے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ارد گرد کے لوگ انہیں عادل پاتے ہیں، اس لیے آپ بھی پڑھ لیں۔ مگر ہمارے یہاں طریقہ، ہم مجلس پڑھنے کہیں گئے، فوراً پیچھے کھڑے ہو گئے، خیر اس طرح کی باتوں میں وقت سارا گزر جائے گا، اور مجھے ابھی مسلسل پروگراموں کو کھسکا کے مجلس کی گنجائش بڑھانا پڑی ہے، اس لیے کہ میں پہلی مرتبہ شرف حاصل ہوا ہے اس منبر پر آنے کا، لیکن بہرحال گزارش کروں گا 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کس مرحومہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ کو پتہ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گزارش اور کروں گا کہ جو بزرگ ہیں، جو ٹھنڈک سے پریشان ہیں، وہ ضرور دھوپ میں بیٹھے رہیں، لیکن جو جوان ہیں وہ فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ فرش اعضاء پہ بیٹھنے کا اجر اور ہے اور کہیں بھی بیٹھ کے مجلس سننے کا اجر اور ہے۔ جو فرش اعضاء کی برکت ہے وہ فرش اعضاء پہ حاصل ہونے والی ہے، مجلس سننے کی برکت الگ ہوتی ہے، فرش بضا پہ بیٹھنے کی برکت الگ ہوتی ہے۔ ایک آدھ جوان شاید آ جائے، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم۔ مالک کا شکر گزار ہوں، میں 65 سال کا ہو گیا، جملہ کہتا ہوں کہ 60 کا ہوا ہوں، سٹھیایا نہیں ہوں۔ اسی محلے میں 10 سال کی عمر میں مولانا قلبی عابد صاحب مرحوم کے مکان کے جو مکان نہیں، وہ کھنڈر کا ایک حصہ کہا جا سکتا ہے، اس وقت تھا، اسی میں مولانا غلام اسیر اللہ مقامہ آ کے مقیم ہوئے، تو وہیں تنظیم خطیب دفتر شروع ہوا، تو وہیں میں ان کے ساتھ رہتا تھا اور مدرسے نظمیہ پڑھنے جاتا تھا۔ تو غفران آباد کے امام باڑہ اور آغا باقر کے امام باڑہ، جسے لکھنؤ والے ہاکر باقر کہتے ہیں، یہ ہاکر باقر نہیں ہے بھائی، یہ آغا باقر ہے۔ یہاں تو صادق، کاظم، باقر سب ہوتے ہیں، اگر اماموں کے نام پہ نام رکھا ہے تو صادق میاں نہیں ہے، وہ صادق میاں ہے، ورنہ پھر عابد کو بھی عابد میاں کہیے۔ عابد ہے، کاظم ہے، صادق ہے، باقر ہے، تو یہ آغا باقر کے امام باڑہ ہے۔ وہ فراماب پہ بھی بہت ناجائز قبضے تھے، اللہ اعلیٰ درجات کرے مولانا قلب صادق صاحب علی اللہ مقامہ کے، جنہوں نے پوری جہاد کر کے بڑے حصے کو خالی کرایا، اور یہ امام باڑہ تو اتنا بوسیدہ سا اور اتنا مختصر سا تھا کہ جب یہاں زیارت کے لیے آتے تھے تو پوری جائیداد پر ایسے قبضے تھے جن کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اس کریم کا کرم، اس کا شکر گزار، اور اس کے بعد ان سارے مومنین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے پھر اس حسین کے گھر کو وہ شان بخشی ہے جو حسین کے گھر کی طرف منسوب چیزوں کو ہونا چاہیے۔ اللہ ان سب کے اعمال کو قبول کرے۔ ایک بہترین جگہ پیغام حسین پہنچانے کے لیے بن گئی۔ عزیزو، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک خاتون کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، 2 مناسبتیں میرے پیش نظر ہیں۔ پہلی مناسبت یہ ہے جو جلدی سے سنا دینا چاہتا ہوں، اور اکثر مجالس میں پڑھتا رہتا ہوں، اور ہم لوگوں کا مقصد، دیکھیے شاعر
سناتا ہے تو اس سے آپ کہتے ہیں کہ اسے مکرر ارشاد، اور نیا کہہ کے بھی لائے تو آپ فرمائش کرتے ہیں کہ بھائی فلاں والا سنائیے۔ لیکن ہم خطیبوں کے ساتھ یہ ہے، ارے مولوی صاحب تو دوہرا رہے ہیں، تو میں دوہراتا ہوں، لیکن دوہراتا اس لیے ہوں کہ میں مجلس پڑھنے اس لیے نہیں آتا کہ آپ کو نئی چیز دوں، میں تو مجلس پڑھنے اس لیے آتا ہوں کہ 1400 سال پرانا دین آپ تک پہنچاؤں، تو میں تو دوہراؤں گا۔ اس پیغام کو دہرانے ہی کے لیے ممبر رکھا گیا ہے۔ پیغام پہنچانے کا کام مسجد النبی اور میدان غدیر سے ہو گیا تھا، اب اس کے بعد پیغام کو پھیلانے کا کام یہ ممبر ہمیشہ کرتا رہے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ ممبر پر آ کے اور ہر عبادت ممبر پہ آ کے مجلس پڑھنا، شعر پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، قصیدہ پڑھنا، جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ذکر پروردگار کی، ذکر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شاید میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حضور کا نام لیا ہے جس پہ آپ صلوات بھیجنے پر مجبور ہوئے، مگر وہ بھی ایسی کہ اس سے بہتر صلوات نہیں بھیج سکتے۔ اس منبر پر اللہ کی بات، رسول کی بات، علی کی بات، اہل بیت علیہ السلام کی بات شعر میں کہی جائے، مرثیے کی شکل میں ہو، منقبت کی شکل میں ہو، قصیدے کی شکل میں ہو، سلام کی شکل میں ہو، نوحے کی شکل میں ہو، قطعے کی شکل میں ہو، رباعی کی شکل میں ہو، یا خطابت کی جائے، اس میں خطابت کی مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں ہو، جب تک ان کا ذکر ہے یہ ممبر کا حق ادا ہو رہا ہے اور یہ ممبر ہے۔ لیکن اگر اسی ممبر پر آ کے وہ نہ کہا جائے جو اس ممبر سے کہا جانا چاہیے، اور وہ کیا تھا؟ وہ وہی تھا جو رسول نے مسجد النبی میں ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا، اور غدیر میں اونٹوں کے پالان بنا کے اس پہ بیٹھ کے کہا تھا۔ اگر یہ ڈھانچہ، یہ ساخت، یہ ڈیزائن جسے ہم آپ یہ ممبر ہے، یہ ممبر ہے، مگر یہ کب تک ممبر ہے؟ مصائب میں سنتے ہیں، لہذا ہم صرف رو کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہادی تھے، ان کی زندگی کے ہر پہلو میں پیغام چھپے ہیں۔ لہذا سنیے، دربار شام میں جب حسین کا قافلہ پہنچا ہے تو یزید نے اپنے ایک تیز ترار خطیب کو، جو سب سے قابل اس کے خیال میں ہوگا، ممبر پہ بٹھایا اور توہین رسالت و توہین امامت اور اس کے ذریعے توہین خدا تک بات پہنچی، اس لیے کہ توہین حسین خالی توہین حسین نہیں ہے، توہین حسین توہین پیغمبر ہے، اور توہین پیغمبر توہین پروردگار۔ جب وہ اپنی لغویات ختم کر چکا تو امام نے چاہا کہ وہ بھی کچھ گفتگو فرمائے، تو روایت کے کلمات ہیں، اس کلمات ہیں عربی کے کہ یا یزید، اے یزید، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے، میں عربی کا لفظ پڑھتا ہوں، کہ میں ان اخشاب پر بیٹھ کر کچھ کہوں؟ اخشاب خشب ہے، خشب لکڑی کو کہتے ہیں، تھا ممبر مگر بات وہ نہ کہی گئی جو اس ممبر سے کہی جانا تھی، تو پیغمبر کا فرزند کہہ رہا ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ آ کے کچھ کہوں۔ اس کا مطلب ممبر کسی ڈھانچے کا نام نہیں ہے، ممبر ان کے پیغام کے پہنچانے کی جگہ کا نام ہے۔ ڈھانچہ ہو مگر بات ان کی نہ ہو تو ممبر نہیں ہے۔ مگر غدیر میں یہ ممبر نہیں تھا تو شتر اونٹوں کے پالان رکھ کے اس پہ پیغمبر نے جا کے اللہ کی بات پہنچائی، ولایت پہنچائی، تو اب اس کا نام ہو گیا غدیر کا ممبر۔
تو شکل ممبر کی نہ ہو، بات ممبر کی ہو تو ممبر کہلائے گا، اور بات ممبر کی نہ ہو، شکل ممبر کی ہو تو وہ ممبر نہ کہلائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ساری باتیں ہماری ذکر کرنا چاہتے ہیں، ایصال ثواب مجلس کی اس مناسبت سے ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ دنیا کے سارے نیک کام جو انسان کرتا ہے، البتہ وہاں بھی ہر جگہ موضوع ہے دین جس کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ اچھے کام کرنے کی اغراض و مقاصد دنیا کے کاموں سے لے کے آخرت تک ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، اکثر نظر، نیاز، منت، سب اچھے کام، عبادات، مگر کرتے کس لیے ہیں؟ بچہ پاس ہو جائے، بیٹی کی شادی لگ جائے، بے اولاد کو اولاد ہو جائے، دنیا کے لیے۔ کہیں سن لیں اگر کہ اس سورہ واقعہ میں روزی ہے، اس سے پڑھ رہے ہیں، تو کائے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ زیارت عاشورہ میں پڑھنے میں روزی ملتی ہے، پڑھ رہے ہیں روز، مگر کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ تو کم سے کم نتیجہ تو عمل خیر کا ہے اس دنیا میں، مگر ذرا اگر تھوڑا اونچے اٹھیں تو اس کے بعد دنیا میں اچھے کام کے اچھے اثرات پر اللہ نہیں رکتا، بلکہ اس نے آخرت کی جزا رکھی ہے۔ آخرت کی جزا رکھی ہے، کم سے کم 10 گنا جزا رکھی ہے اس نے، مگر جزا پہ بھی نہیں رکتا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر وذالک هو الفوز العظیم۔ تمہارا اے مومن مردوں اور اے مومنہ عورتوں، اگر میری بیٹیاں چون رہی ہوں تو قرآن سنا رہا ہوں، اے مومن مردوں اور اے میری مومنہ کنیزوں، تم سب سے اللہ کا وعدہ ہے جنت دے گا۔ مومن ہونے کی شرط، مومن زندگی بسر کرنا اور ہے، ایمان پہ مرنا اور ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں جملوں کی تشریح کروں۔ مومن جینے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہے، آخر وقت میں دشمن، نفس، شیطان، ماضی کی گناہ، وہ سب ایمان کو چھین کے بھی موت کے دہانے پہ پہنچا سکتے ہیں۔ مومن مرو گے تو جنت دیں گے، البتہ کوئی سیدھے جنت جائے گا، کوئی پٹ پٹا کے جنت جائے گا، لیکن ایمان پہ اٹھ گئے تو جنت پہنچا دیں گے، جنت دیں گے تم کو۔ اس کے بعد کہتا پروردگار کہ ہم نے تمہیں جنت دینے کا وعدہ کر لیا ہے، مگر اسی کو اپنا آخری ہدف اور نشانہ اور ایم نہ بنا لینا۔ ساری نماز، سارا روزہ، ساری عزاداری، ساری نذر، ساری نیاز، سارا فاتحہ بس جنت کے لیے نہ کرنا۔ ورضوان من اللہ اکبر، جنت سے بھی اونچی چیز کا نام ہے اللہ کی رضا۔ جو کرنا وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا، اور جنتی بن کے بہت ایٹھنے نہ لگنا کہ ہماری جنت پکی ہو گئی۔ ایٹھنا ہے، اکڑنا ہے، رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی اگر تم نے حاصل کر لی تو یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو اگر میں مجلس پڑھ کے خالی آپ کو خوش کروں تو کچھ بھی نہ پایا، اگر میں تھوڑی جنت پالوں تو بھی اللہ کہتا ہے اتنے پہ مطمئن نہ ہو جانا، کوشش کرو کہ عمل وہ ہو کہ تمہیں رضائے پروردگار تک پہنچا دے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام اعمال خیر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عمل، کام رکا، اجر بنا، اکاؤنٹ میں گیا، کلوز۔ آپ نے ابھی میں نے کہا ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید پڑھے۔ ایک بار سورہ حمد کا تلاوت کا ثواب ایک قرآن کے برابر، 3 بار توحید کیوں پڑھوائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ روایات میں ہے کہ ایک بار سورہ توحید قل هو اللہ کی تلاوت کا ثواب قرآن مجید کے 1/3 حصے کی تلاوت کے برابر ہے۔ 30 پارے ہیں تو 10 پارے کے برابر، تو 3 بار اگر قل هو اللہ اور 1 بار سورہ حمد پڑھ لی تو 2 قرآن پڑھنے کے اجر کو ہم نے حاصل کا۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ان کی وہی کیفیت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد کا۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد علیہ السلام۔ تو آپ نے سورہ حمد اور توحید کی تلاوت کی، کم سے کم اجر اللہ کے ہاں 10 گنا ہے۔
ایک قرآن حمد کا مقابلے میں اور ایک قرآن سورہ توحید 3 بار پڑھنے مقابلے میں مل گیا. نیکی ختم، حساب کلوز. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، نیکیوں کے ایک حصہ وہ ہے کہ نیکی رک جائے، ثواب نہیں رکتا. مسجد بنائی، امام باڑہ بنایا، بنا کے چلے گئے جانے والے، نہ جانے کب بنایا، وہ تو چلے گئے. امام باڑہ بن چکا تو کام تو رک گیا مگر ثواب نہیں رکنے والا ہے. جب تک اس امام باڑے میں مجلس ہوتی رہے گی، ذکر حسین ہوتا رہے گا، ثواب وہاں جاتا رہے گا. تو نیکیوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نیکی رکی ثواب رکا، اور ایک نیکی رکی مگر ثواب جاری رہ گیا. میرے عزیزو، مجلسیں بھی 2 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک مجلس وہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے سنا، آپ نے اجر پایا، خطیب نے ذکر کیا، اس نے ثواب پایا، کچھ علم ملا، کچھ معرفت ملی، کچھ فضائل سینے، کچھ فضیلتیں سیکھیں، مومن کا دل خوش ہوا، ثواب ملا، حساب کلوز ہو گیا. لیکن ایک مجلس ہو سکتی ہے کہ اٹھ کے جانے والے نے سوچا کہ آج سے، میری بہن نے سوچا آج جا رہی ہوں اب سر سے چادر نہ ہٹنے دوں گی، میرے بھائی نے سوچا آج اٹھ کے جا رہا ہوں اب نماز قضا نہ ہونے دوں گا، میرے جوان نے سوچا آج جا رہا ہوں اب رمضان میں روزے نہیں چھوڑنے دوں گا. لیکن مجلس اب ختم ہو جائے گی مگر جب تک روزہ چھوڑنے والا روزہ رکھتا رہے گا، نماز نہ پڑھنے والا نماز پڑھتا رہے گا، مجلس کرنے والا مجلس کرتا رہے گا، مجلس ختم ہو جائے گی، مجلس کا ثواب جاری رہے گا. میں نے آیت آپ کی خدمت جو پڑھی، چونکہ دن میں نے کہا تھا ایک مناسبت تو ایصال ثواب کی ہے، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ مہینہ 11 اماموں کی ماں، اب تشریح کا وقت بالکل نہیں ہے، اپنی اولاد کی ماں ہونا تو دنیا میں سب کو نصیب ہوتا ہے، مگر یہ اس بیوی کی شہادت کا مہینہ ہے کہ جو اپنے بیٹوں ہی کی ماں نہیں تھی، اپنے باپ کی بھی ماں تھی، جس کے بابا نے کہا یعنی تو ام ابیہا اپنے باپ کی ماں ہے. ماں کا حق، ماں کا احترام، ماں کی عظمت خود سوچئے. اب سب سمجھ میں آ جائے گا کہ پیغمبر بیٹی کے احترام کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں. ام ابیہا یہ ماں ہے، ان کی ولادت کی تاریخ ابھی 20 ہے اور شہادت کی 3 تھی، اور ایک روایت کے مطابق پچھلے مہینے کے 13 تھی. چونکہ ام الائمہ ہے، ورنہ اسی مہینے میں بھی 15 تاریخ جو گزری ہے وہ چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی ولادت کی تاریخ تھی. لیکن چونکہ خاتون کی مجلس بھی ہے لہذا میں نے سوچا جتنی بات ممکن ہو اس موضوع پہ کہہ لوں. اس مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے. آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی 125 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار ہم لوگوں کو اور پیغمبر سے کے ذریعے ہم کو یاد دلا رہا ہے. واحدنا، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا، پکا وعدہ لیا. کہاں کا وعدہ لیا؟ ان طہر بیتیا، کہ میرے گھر کو یہ دونوں پاک کریں. یہ وعدہ لیا کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، وہاں جا کے عبادت کے لیے بیٹھ رہنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے پاک کریں. آپ سوچ بیت، اتنا تو آپ مجلسیں سنتے سنتے جانتے ہیں کہ بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو، رہائشی گھر کو بیت کہتے ہیں. اگر بلڈنگ ہے اور رہنے میں استعمال نہیں ہو رہی تو اسے دار کہتے ہیں. اور عربی اس باریک زبان کا نام ہے کہ اردو میں یہ بھی گھر ہے وہ بھی گھر ہے، مگر عربی میں آ کے وہ دار الگ چیز ہے، بیت الگ چیز ہے. ان طہر بیتیا، میرے بیت کو، میرے گھر کو، ان باریکیوں میں نہیں جاؤں گا، وقت دوسری مقامات پہنچانا چاہتا ہوں. میرے گھر کو پاک کرو. جناب ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا گیا، نجس تو ہوا ہی نہیں تھا تو پاک کرو تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ پاک رکھو. تو میرے گھر کو پاک رکھو، یہ ڈیوٹی لی گئی. تو ذمہ دار
دیکھیے ماشاءاللہ یہ مجلسی مجمع ہوتا ہے، صلوات بھیجیں، نقطہ انہوں نے پڑھ دیا۔ ذمہ دار طہارت بیت اللہ ابراہیم و اسماعیل بنے، جو لاکھ نبی رسول خلیل سب صحیح مگر انسان ہیں، مگر جب اہل البیت کی طہارت کی بات آئی تو اللہ نے ان کی طہارت کی ذمہ داری کسی انسان کے حوالے نہیں کی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ طہارت بیت کی ذمہ داری مخلوق کے حوالے اور اہل البیت کی طہارت کی ذمہ داری اللہ کے حوالے۔ اب یہیں پہ ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، ذمہ دار طہارت ابراہیم و اسماعیل بنے، جب تک یہ رہے کعبہ پاک رہا، مگر پوری تاریخ مجلسوں کے ذریعے آپ کے سامنے ہے، دور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے آتے پورے کعبے کے اوپر چھتوں پر اندر باہر ہر طرف کس کا قبضہ ہے؟ جو نجاستوں کی جڑ ہے، شرک کا قبضہ ہے، بتوں کا قبضہ ہے۔ شرک سے بڑی نجاست نہیں، اللہ کہتا ہے سب معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف، شرک کا قبضہ سب سے بڑی نجاست کا قبضہ ہے۔ تو اگر آپ توجہ دیں تو نتیجہ جلدی سے آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ ذمہ دار طہارت کون تھا؟ ابراہیم و اسماعیل۔ جب تک ذمہ دار طہارت رہے تب تک بیت میں طہارت رہی۔ ابراہیم و اسماعیل چلے گئے تو بیت میں نجاست آئی کہ نہیں آئی؟ اب مکہ فتح ہوا، تاریخ تفصیل سے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، مکہ فتح ہوا، علی کے ہاتھوں پیغمبر نے پاک کرایا، وقت ہوتا تو میں ان جزیات کو آپ کے سامنے رکھتا۔ علی کے ہاتھوں پیغمبر نے پاک کرایا، سارے بت خود توڑے، ایک بت جو اوپر رکھا تھا، کندھے پہ علی کو بٹھا کے توڑو پیغمبر، لاٹھی ڈنڈا منگوا لیجئے۔ ارے کچھ نہیں تو آپ کے پاس لمبے لمبے قد والے ہیں، کسی ایک بلا لیجئے۔ اب کم سے کم یہ تو آغا باقر امام باڑے کے مزاج کے مطابق جملہ ہے، بلا لیجئے۔ مگر پیغمبر نے علی کو کاندھوں پہ اٹھا کے کہا آخری شرک کی علامت یہاں سے نکالو۔ یہ بتانا چاہا کہ جیسے بیت اللہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی نہ شامل ہو، ویسے ہی تمہارا دل جو اللہ کا گھر ہے اگر عبادت کرو یہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی کی محبت اس میں شامل نہ ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ ذمہ دار طہارت پیغمبر بنے، کعبہ پاک، علی بنے، کعبہ پاک، ذمہ دار طہارت آتے رہے، کعبہ پاک رہا۔ آج کعبہ طاہر ہے کہ نہیں؟ میں سمیٹ کے باتیں پڑھ رہا ہوں۔ کعبہ پاک ہے کہ نہیں؟ دور پیغمبر گزرا، دور علی گزرا، دور حسن و حسین گزرا، طہارت کعبہ باقی، اس کے بعد نجاست کعبے میں داخل نہیں ہو سکی۔ اصول یہ ہے، ابھی ملا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل رہے ذمہ دار تھے تو کعبہ پاک رہا، ذمہ دار چلے گئے تو کعبے میں نجاست آ گئی۔ ذمہ دار طہارت پیغمبر، ذمہ دار طہارت علی، اس کے بعد ذمہ دار طہارت ائمہ بھی ہم مانے لیتے ہیں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے مسلم بھائیوں سے کہ ذمہ دار طہارت محمد و علی اگر تھے تو وہ بھی تو چلے گئے۔ تاریخ کہہ رہی پھر کعبے میں نجاست آ جانا چاہیے۔ نجاستوں کا نہ آنا، صدیوں کا گزرنا، ناکام ہونا، دشمنوں کا لگنا، نجاست نہ پہنچا پانا بتا رہا ہے آج بھی کوئی ذمہ دار طہارت خانہ کعبہ باقی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ تو بیت کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں کو دی۔ اصول یہ ملا کہ جب تک ذمہ دار ہے تب تک طہارت ہے، نہیں رہے گا تو طہارت نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں کسی محدود وجود والے مخلوق کے حوالے اہل بیت کی ہوں گا۔ اپنی قدرت کے ہاتھوں میں رکھا، اپنے ارادے کے ہاتھوں میں رکھا۔ سن لیجئے، بچے بچے تک بات پہنچے انشاءاللہ۔ آیت تطہیر تو روز سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ کا بس اور بس صرف اور صرف یہ ارادہ ہے کہ تم سے اے اہل بیت ہر رجس کو، ہر نجاست کو، ہر عیب کو، ہر کمی کو، ہر جسمانی، مادی، معنوی، روحانی، فکری، خیالی، تمنائی، ہر نجاست سے تم کو پاک رکھے۔ میں نے خالی لفظ دہرا دیا، آپ چپ کے بیٹھے رہے۔ نجاستوں کی نجس خیال ان کے دماغ میں نہیں آ سکتا، نجس تمنا ان کے دل، یہ نجاستوں سے پاک ہیں۔ پہلے پاک ہونے کا، نجاستیں دور ہونے کا اعلان کیا، پھر کہا کہ اب پاک رکھے۔ ترجمہ پڑھیے، مولانا فرما علی صاحب سے لے کے آج تک ترجمہ مجلسوں میں سنتے آئے ہیں، بس اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کہ تم سے ہر نجاست کو دور رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور تمہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا۔ اگر مجلسیں سنتے ہیں اور دماغ اس وقت بھی حاضر ہے تو میرا جملہ پورا کر دیتے ہیں۔ آیت تفسیر ترجمہ بچپن سے ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ تمہیں پاک رکھے اور اس طرح پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ ہاں ہے نا جملہ۔ جب کوئی اس لہجے میں وعدہ کرے، مثلا میری ہمت نہیں ہو، کبھی میرے بس کی بات ہی نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ میں مجلس اس طرح پڑھوں گا جو مجلس پڑھ دینے کا حق ہے۔ ہم آپ کہیں نہیں کہہ سکتے کہ مالک میں تیری عبادت آج ایسی کر دوں گا کہ جو عبادت کرنے کا حق ہے۔ آگئی بات ذہن میں سن لیے، بہت قیمتی ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی عبادتوں پہ بڑے اینٹھنے لگتے ہیں، ہم نے اتنی زیارتیں کی ہیں، ہم نے اتنے حج کیے ہیں، ہم نے اتنی خیرات کی ہے۔ معصومین نے فرمایا ان کی دعاؤں میں ڈھونڈیے، ان کی سیرت میں ڈھونڈیے، ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں دیکھیے، ان کے لبوں سے کلمات نکلتے ہوئے کلمات میں دیکھیے، ان کے کانپتے ہوئے پیروں میں دیکھیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ مالک ہم چاہے جتنی تیری عبادت کر ڈالیں لیکن تیری نعمتیں جو ہمارے اوپر ہیں ان میں سے کسی ایک نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ معصوم نے جو سلیقہ عبادت سے سکھایا ہے اس میں ایک بات یہ سکھائی ہے جو ہمارے اندر سے چلی جا رہی ہے کہ ہمیشہ چاہے اپنے خیال میں کتنی ہی اچھی عبادت کر ڈالی ہو مگر ہمیشہ، لفظ بول رہا ہوں عربی کا، اپنے اندر احساس تقصیر رکھو، کوتاہی کا احساس رکھو کہ وہ نہ ہو سکا جو کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ احساس آپ کو ایام اعزاں میں ہوتا ہے۔ اب جب آپ وداع پڑھتے ہیں، امام جاتے نہیں ہیں، ہمارے گھروں سے رونق جاتی اس لیے ہم وداع کرتے ہیں، ورنہ امام ہمیں چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ وہ تو ہیں۔ جب وداع پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نہ رو سکے جو آپ پہ رونے کا حق تھا۔ نوحے بھی ہوتے ہیں، برسی بھی ہوتے ہیں، مجلس بھی ہوتی ہے، ہمیں احساس بھی ہوتا ہے واقعی ہم ویسی عزاداری نہ کر سکے۔ تو جو یہ احساس ہمیں عزاداری میں ہوتا ہے، ہماری سیرت معصومین ہم سے کہہ رہی ہے کہ کوئی نیکی جو تمہیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ لگ جائے مگر بس یہ رکھنا، اس کے لیے فرمایا ہے کہ احساس تقصیر رہے، یہ نہ لگے کہ یہ والی نماز ہو گئی ٹھیک سے، یہ والا نوحہ ہو گیا ٹھیک سے، نہیں، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہ ہو پایا، کوتاہی کا احساس رکھو گے۔ اگر یہ سوچ لیا کہ ہو گیا جیسا ہونا ہے تو زیرو ہو جائے گا، اور اگر یہ سوچو گے کہ جیسا نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا تو کوتاہی کا اقرار کرو گے تو وہ ادھر سے قدرت اور رحمت و فضل والا ہے، تمہاری کوتاہیوں کو پورا کر کے قبول کر لے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس لہجے میں اگر کوئی وعدہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا تعلق ادارہ تنظیم المکاتب سے۔ مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ نے جس کا نعرہ دیا تھا اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، جس میں نعرہ اور نظریہ دیا تھا کہ دینداری کے، عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن اور کرتے رہیے کے بعد میں عزاداری۔ اب یہ فانوس اور شمع بھی مشکل ہو گئے، چھوٹے امام باڑے تو گئے ہوں گے نا، چھوٹے امام باڑے میں، بڑے امام باڑے میں جگہ جگہ وہ جو شیشے کے فانوس ہی، مجھے لفظ معلوم اور کچھ نہیں معلوم، شیشے کے فانوس رکھے ہیں جن میں شمع جلتی ہے، اگر شمع ایسے ہوا میں آپ رگڑ دے تو ہوا اسے بجھا دے گی، لیکن شیشے سے، ارے ہمارے گھروں میں لالٹین ہوتی تھی، وہ بھی نہیں ہوتی نئی نسل میں، اگر لالٹین کے اوپر وہ اس کی چمنی نہ ہو چڑھی ہوئی تو بجھ جائے گی ہوا سے۔ تو فانوس کا کام ہے بجھنے سے بچانا۔ اب پھر سے جملہ سنیے،
ان کا نعرہ تھا اس قوم کی حرفت کو دیدار بنا دو. دوسرا نعرہ کیا تھا؟ دوسرا نعرہ یہ تھا کہ عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو، یعنی عزاداری کے ذریعے دین کو بچانا. حسین نے قربانی بھی اسی لیے دی تھی، دین کے بچانے کے لیے. حسین نے عذاب دین بچایا، سجدہ بچایا، قرآن بچایا، کعبہ بچایا. ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو جو بچایا حسین نے وہی کام عزاداری کو بھی کرنا ہے. عزاداری ہو تو قرآن کی تلاوت ہو، عزاداری ہو تو نمازیں ہوں، عزاداری ہو. انہوں نے نوکر نظر سے تلاوت کی تھی ہم گھر کے پرسکون ماحول میں. عزاداری ہو تو انہوں نے 4 دن فاقے میں شہادت قبول کی ہے. آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، الفاظ آپ تک نہیں پہنچ رہے. مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے. یہی بات ہے؟ ہاں، میں دیر میں سمجھا. آواز تھوڑی کم کریں آپ. مائک کے سیٹنگ کی وجہ سے ساری محنت انسان کی ضائع ہو جاتی ہے. الفاظ اب سمجھ میں آ رہے ہیں؟ پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں نہیں ٹھیک ریکارڈ کر رہے ہیں، شاید اس میں جا رہا ہوں. کیا کر سکتا ہوں، سیٹنگ میرے ہاتھ میں نہیں. ایک صلوات اور بھیجے محمد والے. اس کو دور رہنے دیں. لے بھائی لے، کچھ بگڑ گیا بناؤ آ کے بھائی. اب آواز آئی؟ ٹھیک. بس بھیا آپ قریب نہ لے آؤ، سننے دیں ان لوگوں کو. عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرے نعرہ دیا تھا انہوں نے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد علیہ وسلم. میں نے کہا میرا تعلق تنظیم المکاتب سے ہے، نہ جانے کیا کیا سنتے ہوں گے آپ. میں آپ سے صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں چھوٹے بچوں کی تعلیم سے جڑا ہوں، 4 سال کے بچے سے لے کے 25 سال کے جوان تک، مکتب سے لے کے حوضے تک. عمر اسی دشت گزری ہے، اسی دشت کی سیاحی میں. سن 1985 سے قانونی طور پر جوائنٹ سیکریٹری ہوں، اور اس سے پہلے 11 سال کی عمر سے بانی تنظیم کے ساتھ ڈاک ٹکٹ لگانے اور پتہ لکھنے سے کام شروع کیا تھا. کہنا کیا چاہتا ہوں، میرا تعلق بچوں کی تعلیم سے ہے، اس لیے اسی کی مثال دوں گا. مگر اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ تنظیم والے ایسے ہیں، تنظیم والے ویسے ہیں، یا عزاداری کے مخالف ہیں، یہ اس کے مخالف ہیں. تو اگر ہم مخالف ہیں تو ہماری کتاب میں جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ وہی تو پیش کریں گے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں. تو ہماری خالی اردو قاعدہ اطفال اٹھا لیجئے اور کسی اور شیعہ سنی جو کتاب جی چاہے لے آئیے، اور ہمارے خالی اردو قاعدے سے دینیات نہیں، صرف اردو قاعدے کو اٹھا کے دیکھیے. ہم نے بھی الف سے اللہ لکھا ہے، بہت سے مسلمان الف سے اللہ لکھتے ہیں، الف سے انگور لکھتے ہیں، لکھا ہے. مگر آگے چلیے، ہم نے الف سے اللہ لکھا ہے تو ہم نے تے سے ترازو نہیں لکھا ہے، ہم نے تے سے تازیہ لکھا ہے. ہم نے جیم سے جہاز نہیں، جیم سے جانماز لکھا ہے. تو پھر ذات سے زری لکھا ہے، تو پھر میم سے بمبر لکھا ہے، تو پھر سین سے سڈگا لکھا ہے. تو ہم نے وہ لکھا ہے کہ اگر اسے پڑھ کے آگے بڑھے گا تو وہ جوان دکھائی دے گا، وہ بیٹی دکھائی دے گی جس کے سینے پہ ماتم حسین کا نشان ہوگا اور جس کی پیشانی پہ سجدہ پروردگار کا نشان ہوگا. اگر یہی وہابیت ہے تو آپ ہمیں وہابی کہیے یا جو جی چاہے کہیے. ہم وہ نسل تیار کر رہے ہیں کہ جو مسجدوں کو بھی آباد رکھے گی، جو امام باڑوں کو بھی آباد رکھے گی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو میں نے کہا بچوں سے تعلق ہے، کہاں سے آ گئی بات؟ بچوں کی مثال دوں گا. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نے بتایا کہ ہم آن لائن بھی پڑھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے پھیلانا چاہتا ہوں. 1200 مکتب اس وقت الحمدللہ 1200 بستیوں میں ہندوستان کے 18 اسٹیٹ میں چل رہے ہیں، جن میں یہی پڑھایا جا رہا ہے جو آپ کو سنایا میں نے. اردو زبان سکھا رہے ہیں تو وہاں بھی مذہب اور کلچر. پہلی مجلس کس نے قائم کی؟ آپ کو 4-5 سال کا بچہ درجہ اول میں ہے وہ بتائے گا. کربلا پہ سبق، مجلس پہ سبق، عزاداری پہ سبق. جیسے نماز روزے پہ ویسے اس پہ بھی ہے، جیسے قیامت پہ ہے ویسے غدیر پہ بھی ہے. خیر، تو میرا کام بچوں کو پڑھانا ہے. ہم نے آپ کے سامنے بتایا. ایک بات آپ کے ذریعے پہچانا چاہتے ہیں، 1200 مکتب کھلے، ہمیں کوئی ناز نہیں. اگر ہم 5 کروڑ ہیں، میں اس سے بھی کم مانے لیتا ہوں، 3 کروڑ مانے لیتا ہوں.
تو ہماری 5 کروڑ نہ چلیے نہ کہیے، لوگ کہتے ہیں مبالغہ کر رہے ہیں، ہاں مانتی مبالغہ، 3 کروڑ سے کم تو کوئی نہیں کہتا. تو اس 3 کروڑ میں بچے کتنے ہیں 5 سال سے 15 سال تک کے؟ 1/4 تو ہوں گے. میں 50 لاکھ مانے لیتا ہوں. 50 لاکھ بچے 15 سال سے 4 سال سے 15 سال کے ہمارے پاس اگر ہیں تو ان میں ہم صرف 50,000 کو پڑھا رہے ہیں. ہمارے 1200 مکاتب میں ہمیں ناز نہیں ہے، 50,000 بچے سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں احساس شرمندگی ہے. اچھا مان لیجئے کہ 50,000 تو تنظیم میں پڑھ رہے ہیں، اور ادارے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، میں ان کو بھی جوڑے لیتا ہوں، وہ بھی 50,000 چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے، جن کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، جن کو دینیات پڑھائی جاتی ہے، جن کو نماز روزہ سکھایا جاتا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. مدرسوں اور حوضوں کی نہیں، وہ تو گنتیاں انگلیوں پہ گننے والی. جو علماء جو کہلاتے ہیں، جو مولانا صاحب کہلاتے ہیں، وہ سینکڑوں میں ہماری تعداد ہے، پورے ملک میں ہزاروں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ بچے یہ مولانا نہیں بن رہے ہیں. ایک جملہ اور آگے دن میں کہہ دو، یہ مولانا نہیں بن رہے ہیں. ان میں انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، جو بننا ہو بنیں گے. مگر ہماری کوشش خالی یہ ہے کہ اب کوئی سلمان رشدی قوم میں پیدا نہ ہو، جو پیدا ہو سلمان فارسی کا غلام پیدا ہو. اب وہ ڈاکٹر ہمارے درمیان پیدا نہ ہو جو کڈنی چورا کے بیچے. ہمارے درمیان دین آئے گا، آخرت سکھائیں گے، تو وہ انجینئر پیدا نہیں ہوگا جو اتنی بالو ملا دے تو وہ برج ٹوٹ کے گرے اور ہزاروں موتیں ہو جائیں. ہماری کوشش صرف اتنی ہے. لیکن 50,000 بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، 50,000 بچوں کو اور ادارے پڑھا رہے ہوں گے. چلیے خالائیں نانیاں دادیاں، اگرچہ خالائیں نانیاں دادیاں جو پڑھاتی ہیں وہ خالی قرآن مجید پڑھاتی ہیں. مولانا ذیشان حیدر جوادی انہوں نے سنایا تھا، اکثر سنا دیتا ہوں، ہم قرآن کیسے پڑھتے ہیں. ابھی یہ بچہ تلاوت کر رہا تھا، بہت اچھی بہتر تلاوت تھی، مگر جو ہماری قومی سطح پہ صورتحال ہے وہ کیا ہے. ہمارے بہت سے لوگ ہندوستان کے، خاص کر کے لکھنؤ کے حضرات جا کے کربلا نجف میں آباد ہو گئے، وہیں بس گئے. تو کوئی یہیں کا مومن تھا، شاید لکھنوی تھے، وہ قرآن مجید روز اپنے دروازے پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور بغل میں ایک عراقی عرب فیملی تھی. ایک دن بچے نے کچھ شرارت کی تو اس کی ماں نے عربی میں کہا کہ بہت شرارت کر رہا ہے، اب مان جا ورنہ میں تیری ہڈی پسلیاں ویسی توڑوں گی جیسے یہ میرا بغل کا پڑوسی ہندوستانی قرآن مجید کی ہڈی پسلی توڑتا ہے روزانہ. ہماری تلاوت کے حشر ہے، ہمیں احساس نہیں ہے اس کا. اس کی مہم بھی الحمدللہ شروع کی جا چکی ہے، اور اللہ اس نتیجے تک پہنچائے کہ ہماری تلاوت درست ہو جائے. تو میرے عزیزو، ہماری مائیں خالائیں خالی قرآن پڑھاتی ہیں. قرآن میں خالی 2 سورے اگر صحیح یاد کرا دیے جائیں تو آدمی اپنے واجب کو ادا کر لے گا. نماز واجب پڑھنے میں ہی 2 سورے ہیں، باقی اس کے علاوہ. لیکن ساری زندگی سورہ حمد اور سورہ توحید یا غلط پڑھ کے نماز پڑھی جائے تو خود سمجھیے کیا ہو رہا ہے. دینیات پڑھائی نہیں جاتی، خالی قرآن پڑھا کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا. ہاں واقعاً ختم ہو گیا. قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھا کے دینیات نہ پڑھائیں تو یہ جو آپ قرآن پڑھا رہے ہیں یہی گنہگار کرے گا. دینیات پڑھے بغیر یہ نہ پتہ چلے گا کہ بغیر وضو کے قرآن کا چھونا حرام ہے. یہ دینیات سکھاتی ہے، یہ تلاوت قرآن نہیں سکھاتی. تو میں نے مان لیا کہ خالائیں دادیاں نانیاں امائیں بھی 50,000 بچوں کو پڑھا رہی ہیں، تو 1.5 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں دین تھوڑا بہت جیسا. اور ہیں کتنے؟ کم سے کم 50 لاکھ. انہیں کون دین سکھا رہا؟ اگر انہیں گھروں میں جو گھر والے ہوتے تھے، آج آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں. انہیں کون سکھا رہا؟ تو میں جلدی سے عرض کر دوں، مولانا غلام عسکری نے آج سے 1952 میں 55 میں حالات دیکھے تھے. مکاتب 1968 میں قائم کیا. 55 سال پہلے، اس سے پہلے ہندوستان میں صرف بڑے بڑے مدرسے تھے، ناظمیہ، سلطانیہ. میں بھی اسی ناظمیہ کی اولاد ہوں. میرے پاس اگر کچھ بھی ہے تو اس مدرسے کی دین ہے. میرے اساتذہ وہ تھے جنہوں نے جو مجھے پڑھا دیا، پھر مجھے قم میں جا کے نہیں پڑھنا پڑا. میں اپنی خود ستائی نہیں کر رہا، اپنے استادوں کی تعریف کر رہا ہوں، اپنے مدرسے کی. بڑے مدرسے تھے، ناظمیہ، سلطانیہ، واعظین، ناصریہ جونپور میں، ایمانیہ بنارس میں، 8-10 مدرسے، منصبیہ میرٹھ میں. ان 10 مدرسوں میں جو پڑھ رہے تھے کتنے؟ 500. وہ بھی جو پڑھنے آتے تھے وہ. مولا علی کا ایک جملہ ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس جملے سے پہلے مثال دوں گا.
جو سامان بیچتے ہیں سبزی والے، دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک دکان کھولے بیٹھے ہیں، آپ سبزی لینے جائیے، ایک پھیری لگا کے آپ کے دروازے پہنچاتے ہیں. ہوئے نا؟ یہ جو پھیری لگاتا ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اس کے لیے عربی کا لفظ ہے دوار، گھومنے والا، گھوم گھوم کے کام کرنے والا. آج بھی ہمارے یہاں اتنی پھیری لگانے والے ہیں، سبزی لے لو، مونگ پھلی لے لو، سیب لے لو، سینکڑوں چیزیں پھیری لگ رہی. مگر کوئی ڈاکٹر پھیری لگاتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، آؤ علاج کروا لو؟ ابھی تک تو نہیں آئی نوبت. وہ خالی دانت کھاٹ کھجلی والے کیسٹ لگائے چلا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں. وہ کھجاتے کھجاتے کیا ہو جاتا ہے پرکشش لہجے میں، وہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں. ڈاکٹر پھیری نہیں لگاتا، اپنے کلینک کھول کے بیٹھا ہے. تو کلینک پہ کون آئے گا؟ جس کے پاس آنے کی سکت ہوگی، جسے پتا ہوگا کہ ہم بیمار ہیں، جس کے پاس پیسہ ہوگا کہ آئے کلینک تک، وہی تو آئے گا. اب سنیے نہج البلاغہ کا جملہ مولا علی نے فرمایا پیغمبر کے لیے، طبیب دوار، وہ مرہم لے کے بھی اور داغ گرم لوہا لے کے، جیسے اس زمانے میں علاج کا جو آج ہمارا میڈیسن اور سرجن بے طبے اپنی میڈیکل سسٹم کو لے کے مریض کو ڈھونڈ کے اس کے پاس جاتے تھے. کفر جہاں دکھائی دیا وہاں پہنچ گئے، شرک جہاں دکھائی دیا وہاں پہنچ گئے، جہالت جہاں دکھائی دی وہاں پہنچ گئی. یہ پیغمبر گرامی کی تعریف کی ہے مولا علی نے. کانا طبیب دوار. میرے عزیزو، غلام عسکری سے پہلے مدرسے تھے، حکیم تھے، طبیب تھے، آغا دوگ تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے، مدرسہ کھولے بیٹھے تھے. آؤ آؤ. غلام عسکری نے کہا اب ہم تمہیں بلائیں گے نہیں، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، مگر مکتب کی شکل میں انہوں نے کنویں کو پیاسے تک پہنچا دیا. سنا کیوں رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے گھر گھر گاؤں گاؤں مکتب پہنچایا تھا، گھر گھر نہیں پہنچ پایا تھا. انہی کی خلوص، انہی کی نیت، انہی کی تربیت، انہی کی بنائی ٹیم اور ان کی ٹیم کی نسل، اس کے سہارے ہم نے ایک کام شروع کیا ہے. آپ تک پہنچنا ضروری ہے، ہر گھر تک پہنچنا ضروری ہے. ہمارے مکتب میں بچے کم آتے ہیں، کیوں؟ اس وقت ٹیوشن پڑھنے گئے ہیں، اس وقت کوچنگ گئے، اس وقت کھیلنے جا رہے ہیں. جو آپ کا مکتب ہے اس میں اس بچے پاس وقت نہیں ہے. ہم نے کہا ٹھیک. ہم نے کہا صبح 6 بجے سے رات کے 10 بجے تک ہمارا مکتب چالو ہے آن لائن. آپ کے پاس 6 بجے وقت ہے، بچے کا ایڈمیشن کرائیے. 7 بجے وقت ہے، بچہ پڑھ لے. 10 بجے وقت ہے، بچہ پڑھ لے. رات کو 9 بجے وقت ہے، بچہ پڑھ لے. 2 گھنٹے کی سلاٹس بنائیے. ای مکتب اس کا نام رکھا ہے. آپ کے علاقے میں مکتب نہیں ہے تو بھی، اور ہے بچے کے پاس وقت نہیں جو مکتب میں جا سکے، تو اس آن لائن مکتب میں رجسٹریشن کرائیے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کلینک کو گاؤں تک غلام عسکری نے پہنچایا تھا، اس اسکول کو اب تنظیم المکاتب نے آپ کے گھر کے بیڈ روم تک پہنچا دیا ہے. اب بھی اگر بچے دین نہ سیکھیں تو پھر کل سوائے اللہ کی بارگاہ سے باز پرسی کے اور کوئی چیز کا سامنا ہونے والا نہیں. آن لائن مکتب رجسٹریشن کیجئے. تنظیم المکاتب آن لائن ہمارا ویب سائٹ ہے، ہمارا اپلیکیشن ہے. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے جا کے گوگل پلے پہ، تنظیم المکاتب کے نام سے ای مکتب، آن لائن مکتب شروع کیجئے. بات آئی زیادہ میں نے کہہ دی، مگر بات کہاں تھی؟ تمہیں اس طرح سے پاک رکھیں گے جو پاک رکھنے کا حق ہے. میں نے اپنا ٹائم تھوڑا بڑھا لیا. جو مہمان بلائے تھے ان کے لیے کہلا دیا کہ ان کو کھانا کھلا کے بہلائیے. میں ابھی پہنچ رہا ہوں. اب آپ کو کیسے بہلاؤں؟ آپ تو چپ کے ہی بیٹھے رہیں گے، صلوات بھی نہیں بھیجتے بغیر کہے. نہیں ابھی 1 گھنٹہ نہیں پورا ہوا، پریشان نہ ہو، میں اس زیادہ نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. ایک صلوات اور بھیجیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں جلدی سے سن لیں. اس لہجے میں ہے کہ اس کام کو ویسے کروں گا جو کام حق ہے اس کا. اس لہجے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے یہاں گفتگو کی، آپ میں سے کسی کا جی چاہ چلو میں بھی ایک عالم تیار کروں، ایک عالمہ. میں آپ سے عرض کر دوں، تنظیم المکاتب کا جو جامعہ امامیہ اور جامعۃ الزہرا ہے، اس میں ہم کمپیوٹر بھی پڑھا رہے ہیں، اس میں ہم انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، اس میں ہم میتھمیٹکس بھی پڑھا رہے ہیں، اس میں ہم جنرل نالج بھی پڑھا رہے ہیں. ہمارا بچہ 5 سال پڑھنے کے بعد چاہے حوزے جائے چاہے یونیورسٹی جائے. آج ہمارا اسٹوڈنٹ JNU سے PhD کر کے وہیں پروفیسر بھی ہو چکا ہے. دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ کو شوق ہوا، آپ لے کے آئے، اکلوتا بیٹا ہے، پڑھا دیجئے. ہم نے کہا ٹھیک. ایڈمیشن ہو گیا. کہا مولانا بڑی تمناؤں سے لے کے آیا ہوں، ذرا توجہ دے کے پڑھائیے گا. ہم نے کہا ہاں توجہ سے پڑھائیں گے. کہا مولانا
کہا مولانا کتنی زحمت ہو اٹھائیے گا مگر میرے بچے کو ضرور پڑھائیے گا. ہم نے کہا بالکل توجہ, زحمت تو اٹھائیں گے پڑھائیں گے, مگر آپ کا دل ہی نہیں بھرتا, آپ توجہ سے پڑھائیے گا, یہ دھیان سے پڑھائیے گا, زحمت اٹھا کے پڑھائیے گا. آخر میں کہنے لگے کہ اپنے بچے کو پڑھائیے چاہے نہ پڑھائیے, میرے بچے کو پڑھائیے گا. میں نے کہا بھائی ابھی کسی طرح مطمئن ہی نہیں ہوتے. میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بچے کو اس طرح سے پڑھاؤں گا جو پڑھا دینے کا حق ہے. آپ بھی مطمئن ہو کے گھر آ گئے. آپ خواب دیکھ رہے ہیں, مولانا نے وعدہ کیا, صفی حیدر صاحب نے جو الف سے علامہ ہیں. الف سے علامہ مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانے والا. آج کل ہمارے ہاں عین سے علامہ لکھا جاتا ہے لیکن زیادہ تر الف سے علامہ ہوتے ہیں, تکلیف پہنچانے والے. ہمارے ہاں ہر لفظ جو ہے ڈاؤن کر, خلیفہ کو اتنا نیچے گرایا گیا تھا کہ حجام کو کہنے لگے. آج وہی الفاظ, وہی علامہ حجت الاسلام, وہی سیاست چل رہی ہے. ان کو اتنا نیچے گراؤ ان لفظوں کو کہ ان کی عزت باقی نہ رہ جائے, دشمن کی چال ہے. خیر, اب آپ آئے کہ مولانا صفی حیدر صاحب نے اتنے بڑے ادارے کے ایگزیکٹو, آپ مجھے آسمانوں میں سوچے بیٹھے ہیں, میں زمین کا ذرہ بھی نہیں ہوں اور آسمانوں میں سوچے بیٹھے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے پڑھانے کا, تو میرا بیٹا خوئی بنے گا, میرا بیٹا خمینی بنے گا, میرا بیٹا مطہری بنے گا. اب جتنے بڑے نام علامہ ہلی بنے گا, سید مرتضی مجلسوں جتنے سب خواب دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا یہ بن کے آئے گا. 5 سال 7 سال, ہمارا کورس 7 سال کا ہے, 8 سال کا ہے, پڑھ کے آیا, عالم بھی ہے, عربی میں سیدھے عربی کی کتابیں پڑھ لیتا ہے, ترجمے کر لیتا ہے, تفسیر بیان کر لیتا ہے, فقہ کے مسائل جانتا ہے, سب کچھ ہے, مگر نہ علامہ ہلی بنا ہے, نہ محقق طوسی بنا ہے, نہ سید مرتضی بنا ہے, نہ خوئی بنا ہے, نہ خمینی. آپ بگڑے ہوئے آئے. اسی لیے تو مولاناؤں پہ, یہاں کی زبان میں علماؤں پر اعتبار نہیں کرتے. علماء خود پلورل ہے, اب اس کو اور پلورل نہ بنایا کیجیے. علماء ہی پلورل جمع ہے, علماؤں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کے علماؤں پہ اعتبار نہیں کرتے, اسی لیے کہ وعدہ نہیں پورا کرتے ہیں. کیا ہوا, کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس طرح پڑھائیں جو پڑھا دینے کا حق ہے, یہی حق ادا کیا آپ نے. ہم نے کہا کیا ہوا, کہا نہ خوئی بنا, نہ خمینی, نہ مطہری بنا, نہ خامنئی, نہ طوسی بنا, نہ محسن الحکیم. تو میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ضرور کہا تھا میں اس طرح پڑھا دوں گا جو پڑھا دینے کا حق ہے, مگر میں اتنا ہی تو پڑھا پاؤں گا جتنا میرے پاس ہے. بات کہہ دی میں نے. میں نے سنا تھا کہ بھوک میں بات آسانی سمجھ میں آتی ہے, لگتا آپ کھانا کھا کے آئے ہیں. ہم نے کہا بھائی میرے پاس جتنا اتنا ہی تو دوں گا. تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی محدود قدرت والا یہ کہہ کے وعدہ کرے کہ اس کام کو ویسے کریں جو کرنے کا حق ہے, تو اپنی دائرہ قدرت میں رہ کے کرے گا. اللہ نے طہارت اہل بیت کی ذمہ داری کسی محدود دائرہ قدرت والے کے حوالے نہیں کی. نہ طہارت نہ قدرت خدا کی انتہا سمجھی جا سکتی ہے, نہ طہارت اہل بیت کی عظمتوں کا احساس کیا جا سکتا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اور وہ طہارت جو تطہیر میں بیان ہوئی, اس کی مرکز طہارت کون ہے؟ اللہ نے قصیدہ خوانی کی. فرشتوں جبریل نے پوچھا ہیں کون جن سے روز ملتے آج پہچانے نہیں مل رہے ہیں؟ وجہیں کیا ہیں علماء سے سنتے رہیں. ہیں کون؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بیٹے ہیں. ہم آپ کہیں کسی گھر میں جائیں, اگر گھر میں جائیں تو بزرگ کو دیکھتے ہیں, یہ پروفیسر محمد علی صاحب ہیں, یہ یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہوئے, یہ ان کے بیٹے, یہ ان کے داماد, یہ ان کے پوتے, یہ ان کے نواسے. تعارف کا مرکز کس کو بنایا جاتا ہے؟ فیملی میں بزرگ کو. اے میرے پروردگار, اس خاندان کا سب سے بڑا تیرا حبیب بیٹھا ہے, یہ بتا یہ محمد میرا رسول ہے, یہ ان کا داماد ہے, یہ ان کی بیٹی ہے, یہ ان کے نواسے ہیں. اچھا علی کو بتا دے, انہی کو کیوں؟ میں وقت بالکل نہیں ہے, اللہ کرے کہ بات پہنچ جائے تک. بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی مرکز تعارف بناتا تو بیچ میں فاطمہ آئے بغیر بات بنتی نہ. یہ میرے پیغمبر رسول ہیں, یہ میرے پیغمبر کے داماد علی ہیں. داماد کس کے ذریعے بنے؟ فاطمہ کے ذریعے. یہ میرے پیغمبر حبیب ہیں, یہ میرے پیغمبر کے نواسے حسنین ہیں. نواسے کس کے ذریعے بنے؟ فاطمہ کے ذریعے. تو کوئی بھی مرکز تعارف بنتا تو وسیلہ فاطمہ بنتی.
ایک اکلوتی فاطمہ ہے جن کا سارے ہر معصوم سے سیدھا رشتہ ہے. یہ فاطمہ کے بابا ہیں، سیدھا رشتہ ہے. یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، سیدھا رشتہ ہے. یہ فاطمہ کی اولاد ہے، سیدھا رشتہ ہے. مرکز طہارت و عصمت فاطمہ ہے. انہیں پہچانو گے تو عصمت بھی سمجھ میں آ جائے گی اور طہارت بھی سمجھ میں آ جائے گی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس میں جلدی سے آخری 2-3 باتیں جلدی تاکہ مجلس بھول بھی جائیں تو کام کی بات یاد رہ جائے. میرے عزیزو، آیت تطہیر میں معیار کیا ہے؟ ان کے قریب کوئی نجاست آ نہیں سکتی اور ان سے دور کوئی کمال اور خوبی جا نہیں سکتی. اہل بیت وہ ہیں جن سے کوئی کمال دور جا نہیں سکتا اور کوئی عیب، خرابی، برائی، نقص، کمی قریب آ نہیں سکتی. ہم آپ بیمار ہوتے تھرمامیٹر لگاتے ہیں دیکھنے کے لیے درجہ حرارت کتنا بخار ہے کہ نہیں. تو اگر ہمیں یہ دیکھنا، ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہم ان کی قربت حاصل کریں، ان کے قریب ہوں، ان سے دور نہ ہوں. ہم میں کوئی دور ہونا چاہتا ہوں سے نہیں. تو تھرمامیٹر کیا ہے؟ تھرمامیٹر یہی ہے. دیکھیے، اگر زندگی میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں، خوبیاں بڑھ رہی ہیں تو ان سے قربت بڑھ رہی ہے، اور اگر زندگی میں گناہ بڑھ رہے ہیں، برائیاں بڑھ رہی ہیں تو ان سے دوری بڑھ رہی ہے. ان سے قربت پیدا کرنا ہے تو نیکیاں بڑھاتے چلے جائیے، ان سے دوریوں سے بچنا ہے تو گناہوں سے خود کو بچاتے چلے جائیے. جتنا نیکیاں بڑھتی جائیں گی، جتنے گناہ گھٹتے جائیں گے، اتنی قربت اہل بیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور بس آخر میں پیغمبر کی بضعت الرسول، رسالت کا ٹکڑا مجلس میں بہت سن چکے آپ. رسول کا ٹکڑا نہیں ہے یہ. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور میں کون؟ پیغمبر. وما محمد الا رسول. تو اگر یہ رسول ہیں تو یہ ان کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے. تو رسول اگر نمونہ عمل ہے تو یہ بھی نمونہ عمل ہے. بس بات کہنا تھی، نہیں میں ادھر باتیں زیادہ ہو گئی، اصل بات بالکل نہیں کہہ سکا. میں سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، فاطمہ زہرا رسول اللہ کی طرح نمونہ حیات ہے. ان کے نمونہ حیات ہونے کے 3 پہلو ہیں. بیٹی ہو کے انسان، عورت پیدا ہوتی ہے، زوجہ بنتی ہے، زوجہ ہونے کے، بیوی بننے کے بعد ماں بنتی ہے. 3 مین کیریکٹر ہیں: بیٹی، بیوی، ماں. میں سمٹ کے کہہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو سنانا چاہتا ہوں. بیٹی ایسی ہو، ایسی خدمت کرے باپ کی، ایسا خوش رکھے باپ کو کہ باپ کہے یہ تو میری ماں ہے. بیوی کیسی ہو؟ وہ علی جس کے پوتے زین العابدین سید الساجدین ساری زندگی عبادت میں، لقب ان کا، عبادت کر کے بیٹھے. اپنے بیٹے محمد باقر سے کہا ذرا وہ کتاب لاؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادت لکھی ہے. لے کے آئے. عبادت کا مطلب خالی نماز نہیں ہے، اللہ کی مکمل اطاعت ہے. دیکھ کے سید الساجدین زین العابدین نے کہا وہ عبادت کہاں ہو سکتی ہے جو میرے دادا کی تھی؟ تو علی کی عبادت، وہ عبادت کہ جہاں ان کا پوتا بھی کہہ رہا وہ عبادت کہاں ہو سکتی ہے. اسی علی سے فاطمہ کی شادی. ایک رات گزری، وہ رات جو ہمارے یہاں گناہوں کی رات بن جاتی ہے، نمازیں قضا ہوتی ہیں، نامحرموں کا نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے. وہ رات گزری، اگلی دن آئے. بیٹی کو پایا کیسا؟ کس باپ میں ہمت ہے سوائے اس کے کہ جس کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو؟ بیٹی کو پایا کیسا؟ علی ہے مشکل کشا، دنیا کی مدد وہ کریں. مگر علی نے کیا کہا؟ نعم العون علی عبادت اللہ. علی دنیا کا مشکل کشا. کہا فاطمہ میرے لیے بہترین مددگار ہے عبادت پروردگار میں. میری بیٹیوں، اگر تم بیٹی سے بیوی بن کے جاتی ہو تو تمہارے جاتے ہی فاطمہ کی خوشبو مہکنے چاہیے. اگر تمہارا شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نمازیں قضا ہونے کے سبب نہ بنو. داڑھی رکھے ہے تو مونڈنے کے سبب نہ بنو. بے نمازی ہے تو نمازی بنا کے دکھاؤ. نجس کھاتا ہے تو پاک کھلا کی عادت بناؤ، تب لگے گا کہ تم فاطمہ کی کنیز ہو. اور اس کے بعد بیوی بن کے گئی تو نعم العون علی عبادت اللہ. بیٹی ہے تو اپنے باپ کی ماں. علی کا جملہ سنیے شہادت زہرا پہ. تیسرا جملہ بھی صرف کہنا چاہتا ہوں، ماں. ماں ہے تو دیکھیے 4 ہی بچے ہیں. ایک تو ماں کے بطن میں شہید ہو گیا. 4 بچے ہیں، ان میں 2 وہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم کی طرف سے
عصمت عطا کر کے منصب امامت عطا کیا گیا ہے۔ اصطلاحاً زینب و کلثوم معصومہ نہیں ہیں، مگر دنیا نے ان کے کردار کو ڈھونڈا تو نہ کوئی کمی پائی نہ کوئی عیب پایا، تو آخر میں کہنا پڑا محفوظ عن الخطا ہیں۔ تو جو گود ماں کی ہو وہ ایسی ہو کہ یا معصوم پال کے دے یا معصوم جیسا پال کے دے۔ تم ماں بنی ہو، نہ معصوم پال سکتی ہو معصوم جیسا، لیکن کم سے کم ان کی قدموں کی خاک تو پیدا کرو۔ علی نے یہی تو کہا تھا، تم میرے جیسے نہیں بن سکتے، تم میرے جیسی زندگی نہیں بسر کر سکتے، لیکن تقوی اختیار کر کے تھوڑی میری مدد تو کرو۔ تو ماں بنو ایسی کہ زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں جن کے سر سے ردا چھننے پہ روتی ہو، تو تمہاری بیٹیوں کے سروں سے ردا چھننے نہ پائے۔ اگر حسین کے نوک نیزہ پہ تلاوت پہ روتے ہو میرے بھائی بیٹے میرے بھائی، تو تمہارے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دے۔ بس میں بات کو ختم کر دیا یہاں پہ۔ وہ ماں، وہ بیٹی، وہ ماں، وہ بیوی جس کے زندگی کے تینوں پہلو مصیبتوں بھرے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں اماں دنیا سے رخصت ہو گئی، تنہائیوں کی زندگی، باپ نکل کے جاتا ہے تو پتہ نہیں کہ زندہ واپس آئے گا کہ نہیں۔ 5 سال کی بچی بابا کے انتظار میں، واپس آتے ہیں بابا لہو لہان، پیروں کو دھلانا، زخموں پہ مرہم لگانا، بابا کی خدمت کرنا۔ مگر میں پھر کہوں گا میری شہزادی، آپ بہت چھوٹی عمر میں اپنے بابا کی خدمت کر رہی ہیں، خون میں ڈوبی ہوئی، آپ کا بابا زخمی ہے، مگر کربلا میں آ کے دیکھیے آپ کا بیٹا جب رخصت آخر کے لیے آیا ہے تو اس کے بدن میں اتنے زخم اور اتنا خون بہا ہے کہ بیٹا بھی کہہ رہا بابا آپ کا یہ عالم کیا ہے۔ کم سنی گزری، اس عالم میں جوانی میں ہی موت ہو گئی، علی کی بیوی بنی تو کیا صورت ہوئی، در و دیوار کے درمیان پیسا گیا۔ بیٹی بنی ہے گھر پہ پیغمبر کی تو پیغمبر باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور رونے پہ پابندی لگا دی گئی۔ ابھی مجلس سے سنی، آپ نے سارے مصائب سنے ہیں، بس میں 2-3 منٹ میں روؤں گا بھی اور آپ کو رلا بھی لوں گا انشاءاللہ۔ بی بی زہرا علی کی محافظ، علی کی محافظ، گھر کے اندر علی، پیغمبر کہہ گئے خون نہ بہے، صبر کرنا، ورنہ کس کی مجال تھی کہ اس دروازے کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتا۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ جب دروازہ توڑ کے اندر گھسے ہیں تو علی نے خالی ایک جھٹکا دے کے جو ان کا سربراہی کر رہا تھا اسے زمین پہ گرایا تھا۔ جو اور ساتھ تھے، تاریخ میں لکھا ہے، انہوں نے سوچا کہ آج ان کا قصہ تمام ہوا، مگر علی نے جملہ کہا کہ تمہیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میرا پیغمبر وصیت کر گیا ہے، صبر کرنا۔ علی کے گلے میں چادر کا پھندا پڑا ہے، در و دیوار کے درمیان فاطمہ پس چکی ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی، محسن شہید ہو گئے، یا فضہ خزینی، اے فضہ سنبھالو، گر پڑی زمین پہ، خون بہ رہا ہے، بچہ زمین پہ خون کا لوتھڑا ہے۔ فضہ سے علی نے کہا اسے لے جا کے گھر میں دفنا دو۔ زخمی ماں جو چند دنوں اس کے بعد زندہ رہی، گھر میں اس یتیم اس بچے کی قبر بنی ہے، ننھی سی زمین پہ پڑی ہے، علی کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے لے جا رہے ہیں، پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، بچہ ثابت ہو چکا ہے۔ علی جانے لگے، پکڑ کے لے جانے لگے، ابا کا نامر ہاتھ سے پکڑا نہ جانے دوں گی۔ 2 روایتیں، ایک ہے تازیانہ اتنی زور سے مارا کہ تلوار کے ہڈی ہاتھ کی ٹوٹ گئی، دوسری روایت یہ ہے کہ تلوار کا کنڈا اتنی زور سے مارا ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹا ہوا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، ننھے ننھے بچوں کو گود میں لے کے روزانہ جاتی ہے بابا کا گریہ کرنے۔ وقت بھی آ گیا جب دنیا سے رخصت ہو گئی، علی غسل دینے کھڑے ہوئے، جانتے ہیں پسلیاں ٹوٹی ہے، مگر اب جو نگاہ پڑی تو صابر علی چیخ کے رویا۔ سلمان نے پوچھا کیا ہوا؟
ارے کہا مجھے پتا تھا مگر دیکھ کے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں کہوں گا اے میرے مولا آؤ کربلا میں، اپنی بیٹی کا بازو پکڑو، اپنے پوتے کا بازو سنبھالو، سامنے باپ کی لاش، بھائی کی لاش، گھوڑے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پسلیاں چڑکنے کی آواز آ رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو، اس مجلس رضا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما، اس سے جو بھی اجر و ثواب ہمیں ملے اس مرحومہ کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کا حوصلہ عنایت فرما، جو دنیا سے چلے گئے محتاج ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زمین پر ظلم و ستم کا شکار ہیں، خاص کر کے یمن سب سے بڑی مصیبت علی والا ہونے کی مصیبت ان پہ آئی ہوئی ہے، ان کے بچوں کی جسم کی کھالیں ان کی پسلیوں سے لگی ہوئی ہیں، ہم بے خبر ہیں۔ معبود ان ظالموں کو جو ان گھر کو، اس ملک کو گھیرے ہیں، ان کو نیست و نابود کر دے۔ عزاداروں اور علی والوں اور انسانوں کے جسم کے چتھڑے اڑانے والے بموں کے ذریعے معبود ان کو تباہ و برباد کر دے۔ دین کی خدمتگار علماء و فقہا کی حفاظت فرما۔ زمانے کے مولا کہ غیبت کے دور میں ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ادبات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما، امام کے ظہور کے حالات فراہم فرما، ہمیں ان کی زیارت کے لائق قرار دے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ کر دے۔